ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہ الی ابد العابدین اما بعد فقد قال المعصوم العلماء باقون ما باقی الدہر صلوات بغیر کسی تمہید کے چونکہ بہت سے علماء نے خطاب کرنا ہے اور یہ ایک تعزیتی ریفرنس بھی ہے حضرت علامہ کی یاد میں جو ہمیشہ ان محافل کے بانی بھی ہوتے تھے، آپ کے میزبان بھی ہوتے تھے، آپ کا استقبال بھی کرتے تھے اور آپ ان سے استفادہ بھی کرتے تھے. جو آپ کی بعض اوقات خاموشی نظر آتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے ہے کہ جس محبوب شخصیت کو آپ نے 10-20 سال بہت سے افراد نے جنہیں دیکھا، جن کی فقط زیارت کی خواہش سے دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. خداوند متعال نے ان کو بہت سی صفات سے نوازا جو ہم نے ان میں دیکھی قریب سے. چونکہ ایک علمی گھرانے سے تعلق تھا، لہٰذا جب سے ہوش سنبھالی تو قبلہ کا آنا جانا اور مختلف مقامات پر ان سے استفادہ کا موقع ملتا تھا، اور بہت سی ان میں ایسی چیزیں موجود تھیں پرکار ہونے کے باوجود، بہت زیادہ سفر کرنے کے باوجود، جو معمولاً اس سن و سال کے علماء میں نظر نہیں آتی. ماشاءاللہ. ایک تو ان میں انتہائی تحمل تھا، ہر ایک کا انتہائی احترام فرمایا کرتے تھے، اور پھر ان کو خداوند متعال نے یہ ملکہ، یہ قدرت عطا کی تھی کہ وہ جس حال میں بھی ہوتے تھے، سفر میں بھی ہوتے تھے، حضر میں بھی ہوتے تھے، ان کا ہاتھ رکتا نہیں تھا. تسلسل کے ساتھ وہ علوم اہل بیت علیہم السلام کو محفوظ کرتے جاتے تھے. لہٰذا آپ اگر دیکھیں، اور آپ یقیناً جانتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی اس حیات طیبہ میں اتنا علمی ذخیرہ بالخصوص اردو زبان حضرات کو مہیا کیا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس ذخیرے کو پڑھ سکیں جو حضرت علامہ لکھ کر چلے گئے. ماشاءاللہ. تو یہ خداوند متعال کی بہت بڑی عطا تھی انہیں کہ انہوں نے اس علمی ذخیرے کو، جو انہوں نے حوزات علمیہ سے سیکھا، جو انہوں نے کتب سے اخذ کیا، جو انہوں نے استنباط کیا، وہ میرے اور آپ کے لیے چھوڑ کر گئے. البتہ ان کی مشکل میں سمجھتا ہوں، اور میں نے 2-4 مرتبہ ان کی خدمت میں عرض بھی کیا، کہیں کسی مقام پر کوئی محفل مکمل ہوتی تھی تو میں عرض کرتا تھا قبلہ یہ تو وہی سوالات ہیں جو 15 سال پہلے ہم نے سنے تھے، آپ سے کیے جا رہے تھے. تو لہٰذا ایک شکوہ من حیث القوم اپنے آپ سے یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی علمی شخصیت ہو تو اس سے وہی 100, 200, 150 سوال ہی کرتے ہیں، جو بیچارہ وہ ساری زندگی جواب دیتا ہی رہ جاتا ہے اور اپنی صفائیاں پیش کرتا ہی رہ جاتا ہے. تو قبلہ حضرت علامہ کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ جو علمی محافل میں شرکت کرتے تھے، اور جو کم و بیش ہمیں بعض مواقع پر موقع ملتا تھا، طولانی بعض اوقات محافل ہوتی تھی، سوال وہی ہوتے تھے 100, 150, 200. بلکہ ایک زمانے میں مرحوم صفدر حسین ڈوگر نے ان سے بھی سوالات کیے تھے، قبلہ جاڑا صاحب سے بھی کیے تھے، مختلف علماء سے کیے تھے. اب مستحضر ہیں ہم اس موقع کے جب وہ یہ علمی ذخیرہ اکٹھا کر رہے تھے.
تو آپ اگر ان سوالات کے مجموعے کو دیکھیں تو تقریباً وہی سوالات قبلہ سے ساری زندگی ہوتے رہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نور ہیں یا بشر، یہی سوال چلتا گیا۔ معجزہ خدا کی طرف سے ہے یا رسول اللہ کی طرف سے ہے، یہی سوال چلتا گیا اور حل نہ ہو پایا ان کے چاہنے والوں سے بھی بعض سے۔ تو لہذا ایک جو مشکل ہمیں من حیث القوم رہی اور قبلہ کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی کہ انہیں علمی ماحول میسر نہ تھا۔ ایک علمی ماحول ہوتا ہے، اگر وہ نجف اشرف میں اپنی باقی زندگی گزارتے تو آپ تو استفادہ نہ کر سکتے، اردو زبان حضرات تو استفادہ نہ کر سکتے، لیکن وہ یقیناً ایک ایسے مقام تک چلے جاتے کہ جن کا آپ خیال بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین اتنی بلند سطح پر ہوتے ہیں کہ ہم اس بلند سطح کا خیال و وہم بھی نہیں رکھتے کہ وہ کتنی بلندی پر ہوتے ہیں۔ تو خداوند متعال نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری یہی سمجھی کہ انہیں سب کچھ پاکستان میں کرنا ہے، اور پھر یہاں پر جب وہ آئے تو پھر لا یلوم لومۃ لائم، انہوں نے اپنے کاروان کے کسی بندے کو مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ میرے ساتھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اب ظاہر ہے اسٹیج سے تو یہ باتیں نہیں کی جا سکتی، بس میں اشارہ کرتا چلوں گا، بڑے بڑے لوگ انہیں چھوڑ جایا کرتے تھے مشکل راستوں پر، بڑے بڑے لوگ چھوڑ جاتے تھے انہیں انہی مشکل راستوں پر، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ علمی بحث کی جائے، علمی مباحثہ کیا جائے تاکہ ان کی علمی نبوغ بھی ہو اور حضرت آیت اللہ کو بھی نئے نئے راستے جو ہیں وہ ظاہر ہے۔ جب انسان بحث کرتا ہے تو کوئی بھی انسان ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ علم الہی تو رکھتا نہیں ہے، لہذا وہ جتنا اجتہاد کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اتنا ہی اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ خود جانتے ہیں، قبلہ سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس علمی بلندی کا منبع اور ماخذ رسول اللہ کی تعلیمات کو قرار دیا کہ اس سے میں نے ہزاروں ابواب علم کے کھولے، اور پھر بھی وہ باب مدینۃ العلم کہلائے۔ لہذا یہ یاد رکھیے، خداوند متعال نے ہر صاحب علم کے اوپر صاحب علم کو رکھا ہے، بس مشکل یہی تھی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد کی ذات پر۔ مشکل یہی تھی کہ انہیں علمی ماحول میسر نہیں تھا۔ ہمارے کم کے زمانے میں ایک دفعہ تشریف لائے تو ایک مولانا صاحب نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی، اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی زیادتی کی تو ایسے ہی سر راہ ان سے ملاقات ہو گئی، ان سے پوچھا کہ کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے اس شخص کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ حوض علمیہ میں ایک شخص رہنے والا جو اس وقت مدعی تھا کہ میں حضرت آیت اللہ وحید کا درس خارج علم اصول کا مکمل کر چکا ہوں۔ آیت اللہ وحید کا درس خارج بہت طولانی زمانہ لیتا تھا، خداوند متعال ان کی حفاظت فرمائے، تو وہ کہتے تھے علم اصول کا میں پورا دورہ ان سے پڑھ چکا ہوں۔ ان سے جب پوچھا کہ قبلہ کے ساتھ آپ نے ایسا کیا، آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا میں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں ان کی کتاب کو پڑھنا۔ یعنی اس کی دشمنی صرف سنی سنائی باتوں پر تھی۔ تو لہٰذا یہ ایک مشکل قبلہ کے ساتھ رہی پاکستان میں کہ ایک محدودیت تھی، لوگوں کی سطح علمی اس حد تک نہیں تھی۔ پھر یہ کہ بہت سے علماء جو ہیں باقاعدہ، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، وہ ان کا نام لینے سے بھی خوف زدہ ہوتے تھے، اور بہت سے علماء ایسے بیچارے گزرے ماضی میں جنہیں ان کی طرف نسبت دے کر مسجدوں سے نکال دیا گیا۔ مل کر صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد کی ذات پر۔ ہم نے خود بنفس نفیس ان کے استاد بزرگوار حضرت علامہ قبلہ سید محمد یار نجفی علی اللہ مقامہ شریف سے سنا
کہ لوگ مجھے بھی ڈھکو گروپ کا قرار دیتے ہیں، یعنی وہ اس بات پر ناراض تھے. یہ اس کی تفسیر ہمارے استاد محترم تھے حضرت علامہ قبلہ عطا اللہ صاحب جو خوشاب سے تعلق رکھتے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا مطلب تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس بات پر ناراض ہے کہ میرے شاگرد کے گروپ میں مجھے کیوں شامل کیا. یعنی قبلہ ڈھکو صاحب کے متعلق کہنا چاہیے تھا کہ یہ یار شاہ کے گروپ سے ہے، مجھے کیوں کہا کہ یہ ڈھکو کے گروپ سے ہے. یعنی قبلہ صاحب اپنے نظریات کے حوالے سے اتنے مستحکم تھے بین الناس، پاکستانی عوام میں جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی شدت کے ساتھ، اور جو مخالفین تھے وہ بھی پوری شدت کے ساتھ. تو لہٰذا وہ ان القابات سے بھی عموماً علماء کو خطاب کیا کرتے تھے. یہ تو انقلاب اسلامی کے بعد تھوڑا سا عنوان جو ہے وہ بدل گیا، ولائی بن گئے، ولایت فقیہ والے بن گئے، نئے نئے انداز توہین نکل آئے. وگرنہ پہلے تو ایک ہی موضوع ہوتا تھا حضرت قبلہ کے حوالے سے. میں ایک جگہ ایک مدرسے کے جلسے میں موجود تھا تو وہاں قبلہ تشریف لائے، تو وہاں کے جو پرنسپل تھے بزرگوار تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا. ایک شخص نے بڑی تندی سے کہا کہ ان کو کیوں بلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں بلایا، یہ خود ہی آ گئے ہیں، یہ خود ہی آ گئے ہیں. یعنی اتنا خوفزدہ لوگ رہتے تھے، لیکن ہم نے ان کا تحمل جو ہے وہ انتہائی شاندار دیکھا. اور ان کا آخری تحمل میں نے دیکھا، اور پھر میں نے ان سے پوچھا بھی. ایک مدرسے کا افتتاح تھا، انتہائی گرمی تھی، انہیں باقاعدہ ایک ہیئت نے آ کر دعوت دی تھی، چند علماء آئے تھے انہیں دعوت دینے کے لیے، اور قبلہ بھی چلے گئے. قبلہ کا کوئی استقبال نہیں کیا گیا. قبلہ کو عام مجمع میں کرسی کے اوپر بٹھایا گیا، اور تقریباً 3 گھنٹے کے قریب قبلہ بیٹھے رہے. وہ صاحب جو دعوت دینے والے تھے ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ نے انتہائی توہین کی، آپ میزبان تھے، آپ نے خود بلایا تھا، وہ خود نہیں آئے تھے، آپ نے خود بلایا تھا، اور تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب سے قبلہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. علمی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو علمی اختلاف ہے تو نہ بلائیں، لیکن اگر بلایا ہے تو پھر احترام کرنا ہے. آپ نے احترام کیا. انہوں نے کہا دعوت کے موقع پر ہمیں یہی خوف تھا کہ کہیں آ نہ جائیں آگے سے، یعنی توجیہ پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو بہرحال یہ، لیکن میں نے قبلہ سے پوچھا، میں نے کہا قبلہ آپ ایسی تشریف لے آئے، وہاں آپ کو نہیں آنے چاہیے تھا. تو مسکرا کر مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے دعوت دی تھی، ہم آ گئے، آگے سے ان کا کام تھا، اگر انہوں نے ہمارا انشاءاللہ احترام کیا ہے. میں نے کہا جی نہیں آپ کا احترام نہیں کیا. لیکن انہوں نے اس واضح میرے پیغام کے باوجود میرے ساتھ وہ نہیں ہوئے، موافق نہیں ہوئے. یعنی اس شخص کو بھی ایک قسم کا وہ بچانے میں لگے ہوئے تھے. تو بس وہ اپنے کام کو، جو ان کا نظریہ ہوتا تھا، جو ہم نے دیکھا بعنوان طالب علم، اس پر بہت زیادہ پافشاری، اس پر بہت زیادہ اصرار کرتے تھے جب تک کہ اس کے مخالفت میں کوئی دلیل نہ مل جائے. اور پھر یادداشت ان کی ماشاءاللہ غضب کی یادداشت ہوتی تھی. کسی کو 20 سال کے بعد بھی ملتے تھے، نام لے کر ملتے تھے، کھڑے ہو کر ملتے تھے. ایک موقع پر ایک سید کو کھڑے ہو کر ملنے لگے تو وہ سید بزرگوار نے، میں خود اس سید بزرگوار کے ساتھ موجود تھا، وہ قبلہ کو پسند کرتا تھا لیکن ان کے نظریات کے خلاف تھا، علمی طور پر پسند کرتا تھا. تو قبلہ کھڑے ہونے لگے، ان کا نام بھی لیا، میں نام نہیں لیتا، وہ بھی مرحوم ہو چکے، لیکن اس نے بہت سختی سے قبلہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا. قبلہ آپ کھڑے ہوئے تو میں چلا جاؤں گا واپس. خیر وہ بیٹھے رہے قبلہ، اس نے اٹھنے نہیں دیا سید بزرگوار نے. وہ سید بھی بیٹھ گئے. اور میں نے اپنی زندگی میں تھوڑا سا یہ بھی مشاہدہ کیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ قبلہ کے جو متشدد ساتھی ہوتے تھے انہوں نے بھی قبلہ کو ذرا نقصان ہی پہنچایا بہت سے مواقع پر. تو ایک صاحب جو ان کے ساتھ تھے، ہم سفر تھے، انہوں نے کہا کہ قبلہ سادات کا بڑا احترام کرتے ہیں. اس سید نے بڑی ایک دم سے عجیب بات کر دی، لمبا سا سانس لے کر کہتے ہیں سادات کا کرتے ہیں، اہل بیت کا نہیں کرتے. قبلہ نے صرف کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بات نہیں کی. یعنی تحمل میں واقعاً جو شخصیت ہم نے بزرگوں میں دیکھی، وگرنہ تو ہمارے ہاں پاکستان میں معروف ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ، اگر کوئی
عالم دین غصے ہوتا ہے تو دوسرا اگر ناراض ہو جائے تو کہتا نہیں نہیں کوئی نہیں، بزرگوار ہے، بڑی عمر کا ہے، اس عمر میں ایسے ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہم نے قبلہ میں دیکھا کہ ان میں یہ والی بزرگواری نہیں تھی کہ بڑی عمر کے ہو گئے اب وہ ہر ایک کے اوپر غصے ہونے شروع ہو جائے، ایسی بات ان میں نہیں تھی. عبد خدا تھے وہ حقیقتاً، چونکہ انہوں نے قرآن و احادیث کا وسیع مطالعہ کیا تھا، لہذا ظاہر ہے اس کا رنگ ان کے اوپر نظر آتا تھا جو ہم نے دیکھا. آپ دیکھیے قرآن مجید میں چونکہ ماہ ربیع الاول ہے، آپ دیکھیے اللہ کے رسول کو، رسول اللہ عبد محض خدا تھے، اور خدا نے جو عظمت عطا کی وہاں پر بھی واقع معراج کے موقع پر رسول اللہ کو عبد کے حوالے سے یاد کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ. اور پھر باقی انبیاء کے ساتھ اگر آپ تقابل کیجئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صلی علی محمد وآلہ محمد، تو تمام انبیاء خداوند متعال سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. مانگنا چاہیے خدا سے، اور خدا کو پسند ہے. ادعیہ میں، کتب ادعیہ میں، ان ابواب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار میرے ساتھ گفتگو کرے، خدا پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ بولے. لیکن رسول اللہ کی ذات گرامی کو جب ہم قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں تو رسول اللہ کو خدا دیتا ہوا نظر آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے حضرت آدم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام جب بہشت سے نکلے، گریہ کیا، پھر اس کے بعد ان کا توبہ قبول ہوئی، پھر ایک سلسلہ شروع ہوا. باقی انبیاء کو، حضرت یونس کو دیکھ لیجئے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اعتراف کیا. حضرت موسیٰ کو دیکھ لیجئے، خدا نے کہا کہ جا کر تبلیغ کرو، فرعون کو اتنی ساری شرائط رکھ دی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میں بولتا چلا جاؤں اور وہ میری گویا اطاعت کرتا چلا جائے. یفقہوا قولی، وہ میری بات کو سمجھ لے، مجھے زیادہ اس سے تکرار کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. پھر یہاں تک حضرت موسیٰ راضی نہیں ہوئے، کہا کہ مجھے وزیر بھی چاہیے، اور وزیر بھی کوئی عام نہیں، میرا اپنا بھائی چاہیے، اور بھائیوں میں سے بھی ہارون چاہیے. ساری شرطیں منوائیں اور خدا نے عطا کی. لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو خدا عطا کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اگر خدا نے حکم دیا ہے میرے حبیب رب زدنی علما، تو اس سے پہلے کہا قل رب زدنی علما. اگر رسول اللہ علم مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ بھی خدا کے حکم سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. خداوند متعال کو اپنے اس عبد کے ساتھ بڑی محبت ہے. لیکن یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ آئیے گفتگو کیجئے لیکن قلیل. کیا وجہ ہے؟ اس وجہ یہ ہے کہ عبد محض خداوند متعال ہے رسول اللہ کی ذات. یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی آیات سورہ مبارکہ کہف کو دیکھ لیجئے، سورہ مبارکہ حجرات کو دیکھ لیجئے، اس کی ابتدا کو دیکھ لیجئے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر اس طرح فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. رسول اللہ کے لیے ایک دفعہ اذن کا لفظ استعمال ہوا، حضرت عیسیٰ کے لیے کتنی دفعہ استعمال ہوا، حضرت ابراہیم کے لیے کتنی دفعہ استعمال ہوا، اور خدا نے بار بار کہا بے اذنی بے اذنی بے اذنی. لیکن رسول اللہ کے بارے میں فرمایا بے اذن ہی. اللہ کا اذن دائمی ہے رسول اللہ کے پاس، کسی نئے اذن کی رسول اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس حد تک عطا ہے خداوند متعال کی طرف سے. وہاں وزیر مانگا جا رہا ہے، یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما، اے رسول اب اس چیز کو پہنچا دیجئے. کون سی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وہ معراج کی رات ہم نے کعبہ قوسین سے آگے آپ کو وحی کی تھی. ما اوحا، وہاں بھی لفظ ما استعمال ہوا، یہاں بھی لفظ ما استعمال ہوا. یعنی عطائیں نظر آتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہمیشہ اطاعت میں نظر آتے ہیں.
عبد محض خداوند متعال. اور یہی حالات ہم اپنے بزرگوار اساتذہ بزرگ علماء کے دیکھتے ہیں. اور یہ چیز حضرت علامہ میں موجود تھی کہ وہ روز و شب سڑکوں پر ہوتے تھے، مختلف مقامات پر جا رہے ہیں، لیکن مکمل طور پر ان کا قلم توانا ہوتا تھا، گفتگو توانا ہوتی تھی. جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے پھر نہیں دیکھتے تھے میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے جب اصلاح الرسوم لکھی تو بڑا شور و غوغا ہوا، بڑی اس کی ظاہر ہے خصوصی اس کا استقبال ہوا تھا. تو انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ اگر میرے بھائی سیف اللہ جعفری ہوتے تو وہ سب سے پہلے میری حمایت کرتے. تو اس شخص نے آگے سے کہا کہ اگر وہ ہوتے تو سب سے پہلے آپ کی مخالفت کرتے. تو قبلہ مسکرا کر کہنے لگے نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا میں نہیں جانتا، میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. تو لہٰذا پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو دے، وگرنہ وہ اپنے راستے کے اکیلے راہی ہوتے تھے. ہم سب دعا گو ہیں اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ جو وہ پودے لگا کر گئے، بعض پودے ان میں سے تناور درخت بن چکے ہیں، انہیں کسی کاشتکاری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو پودے ہیں ان کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ علمی میراث حضرت علامہ کی، بالخصوص مدرسہ علمیہ جس کی سربلندی کے لیے انہوں نے ہمیشہ کوشش کی. اور یہاں پر کچھ سال پہلے ایک ہمارے ایسے عزیز دوست کو لے کر آئے جس کے آگے حوضہ علمیہ قم میں 250-300 طالب علم پڑھا کرتا تھا، اس کو یہاں پر لے کر آئے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، بنتی ہے کہ ہم ان حوضات علمیہ کے آباد رکھنے کے لیے تن من دھن کے ساتھ جو ہے مخلصانہ للہیت کو مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے ان اداروں کو ان بزرگوں کی خواہشات کے مطابق جو یہ پودے لگا کر گئے ان کو سنواریں، ان کی حفاظت کریں، اور خداوند متعال میں ان کی حفاظت کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.